نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، کل ہم نے آپ کو جو درس دیا تھا وہ درس یہ تھا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ نماز ہمیں میلان کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ حضور کی جو شریعت بتا رہی ہے کہ اس شریعت کے مطابق ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی شریعت کو علماء اہل سنت نے جو اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، ان کتابوں کی عبارت سے ہمیں ملانا ہے یہ نمازیں ہماری درست ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ جیسا کہ ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا، رکوع کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا، قاعدے کا حکم دیا، تو یہ قاعدہ، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ قیام ہمارا اس طریقے پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ملان کرنا ہے۔ ایگزامپل، جیسے ہم دنیا میں کوئی حساب بناتے ہیں، حساب بنا لیا ہم نے، ایک صاحب نے پرچہ بنایا، دوسرے صاحب نے بنایا، تیسرے صاحب نے بنایا۔ اب وہ پرچہ ملان کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک بار ہوتا ہے تھوڑا مسٹیک لگ رہی ہے وہی اس میں، دوبارہ پھر اس کو چیک کریں، پھر چیک کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو تھوڑا سا حساب سے ہی نکل کے آتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ مسٹیک ہے، ابھی اس میں مسٹیک ہے، لہذا اب اس کو تیسری بار کریے، اس کے بعد پھر چیک کیا جاتا ہے۔ تو جس کا حساب ٹھیک ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہی ویریفائڈ کر دیا جائے، یہ حساب بالکل صحیح ہے اور میلان کر لیا گیا، اس کو ملا لیا گیا، یہ پرچہ ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم نے کبھی اپنی نمازوں میں چیک کیا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، کبھی یہ چیک کیا کہ ظہر میں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ عصر میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ملائیں گے کہ رکوع کیسا ہوا، امام صاحب نے بتایا تھا یا ہم کتاب میں پڑھا ہم نے کہ رکوع ایسے کرنا چاہیے، تو اس رکوع کا اس عبادت سے میلان بھی تو کریں گے آپ۔ اور جب اتنی فرصت ملے گی تبھی تو کریں گے آپ۔ اور اگر دل میں ہم نے خالی یہی ٹھان لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، سجدہ کریں گے چلے جائیں گے، رکوع کریں گے چلے جائیں گے، اگر دل میں ہم نے یہی ارادہ بنا لیا کہ نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا کیا ہے، ہو رہی ہے جیسی ہو رہی ہو جائے گی، اللہ قبول فرمائے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہے، بولے بس ہم وقت دے رہے ہیں یار، یہ کوئی کم ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے اوپر کر رہا ہوں، جیسے میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ تو یہ احسان نہیں کر رہے میاں، یہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے ہمیں نماز کی، تو یہ نماز ہم پر فرض ہے، اور فرض ہی نہیں بلکہ ہر امتی پر یہ قرض ہے۔ جیسا کہ قرض اتارنا میں کسی کا لے کر کے قرض اتارنا نہیں اتارنا، ایسی اللہ کا ہم پر یہ قرض ہے، اس کو ہمیں اپنے ذمے سے اتارنا ہی اتارنا ہے۔ سمجھے آپ؟ فرض ہے اور قرض ہے۔ اب آپ حدیث شریف سنیں، اللہ اکبر، یہ تین باتیں جو حضور نے منع فرمائی ہیں، یہ تین باتیں میں سمجھتا ہوں زیادہ تر نمازیوں میں پائی جاتی ہیں جو حضور نے منع فرمائی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث شریف ہے، امام احمد باسناد حسن و ابو یعلا روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں تین باتوں سے منع فرمایا۔ کتنی باتوں سے؟ کتنی باتوں سے؟ تین بات۔ کون کون سی؟ نمبر ایک، نوٹ کریں آپ، اور یہ تین باتیں ہر شخص کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ہاں سمجھ لیں آپ نماز کس طریقے سے ہماری خراب ہو رہی کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر کی بات یہ حضور نے فرمایا کہ مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے، مرغ ٹھونگ مارتا ہے نا،
ایک دم گردن اٹھاتا پھر نیچے کرتا, اٹھاتا نیچے کرتا ہے. یہ مرغا جو مرغا ہوتا ہے ٹھونگ مارتا ہے. نمازوں میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے, اٹھتے نیچے ٹھونگ مار رہے ہیں, کچھ جلدی جلدی سجدے اور رکوع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مرغے کی طرح ٹھونگ مارنا ہوا, فرمایا یہ منع ہے. دوسری بات, کتے کی طرح بیٹھنے سے. کتے کی طرح نماز میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں, ایسے بیٹھتے ہی بیٹھتے. اتنی جگہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز آپ کی اس جگہ سے چھوٹا جانور نکلنا چاہے تو وہ آر پار ہو جائے, آپ کے جسم میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے. سجدے کی حالت میں اتنی جگہ رکھنا چاہیے. بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ زمین پہ رکھ کے, یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہوا. بہت سے نمازیوں کا آپ دیکھو, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ خود دیکھیں, پریکٹیکل کریں کہ کس نماز میں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں آپ. تو ایک تو کیا ہے, مرغے کی طرح ٹھونگ مارنے سے, اور دوسرا کتے کی طرح بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا. اب تیسری بات کیا ہے, لومڑے کی طرح لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے. یہ بھی ہو رہا ہے آج کل نمازوں میں, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاتھ بندھے ہوئے اور آنکھیں چل رہی ہیں, کوئی صاحب تو ایسے کر رہے ہیں, کوئی ایسے کر رہے ہیں. اور بہت سی غلطی تو یہ عام طور سے بتا رہا ہوں, یہ غلطی تو عام طور سے ہے لوگوں کے اندر. وہ کیا ہے, کیا کریں گے, اللہ اکبر. بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, گردن اٹھاتے ہیں ایسے کرتے, اللہ اکبر. بہت سے لوگ نیت باندھتے وقت گردن اٹھاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں, پریکٹس کر دیکھیں, آپ پریکٹیکلی بات ہے یہ. آپ دیکھیں کبھی کبھی بہت سے نمازی اوپر کرتے اللہ اکبر, اور بہت سے نمازی ایسے ویسے اللہ اکبر نیچے کریں گے, وہ نیچے گردن ڈال کے کریں گے, بہت سے اوپر ہی گردن ڈال کے کریں گے. جبکہ نہ اوپر کرنا نہ نیچے کرنا, جس حالت میں آپ کھڑے ہوئے, چہرے کا رخ, منہ کا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو, اور اسی حالت میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے, اسی حالت میں, نہ اوپر اٹھانا ہے اور نہ نیچے دیکھنا آپ. تو اب یہ نماز کی حالت میں بہت سے نمازی, آپ کو دیکھ لیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, خود ہی دیکھیے گا کہ وہ نیت بندی ہوئی ہے, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ ہو رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضور, کیا فرما رہے ہیں, لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا, مرغے کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع فرمایا, اور کتے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا. یہ تین باتیں. اب وہ دوسری حدیث, اللہ اکبر. بخاری نے تاریخ میں اور ابن خزیمہ وغیرہ نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص اور حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا, ملاحظہ فرمایا کہ رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونگ مارتا ہے. حکم فرمایا کہ پورا رکوع کرے, اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں مرا, یہ فرما رہے ہیں اگر یہ اسی حالت میں مر گیا جس حالت میں سجدہ کر رہا ہے, تو یہ ملت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا. فرمایا میرا امتی ہو کر کے نہیں مرے گا یہ, اگر اسی حالت میں. دیکھیے کتنی سخت حدیث ہے, اللہ اکبر. ہم نماز تو پڑھ لیں, وہی کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لیں, نماز تو پڑھ لیں, لیکن صرف نمازی کہنے کے ہیں, ہمیں کہلانے والے نمازی نہیں بننا ہے. ہمیں دکھانا, تو نماز کو دکھانے کی چیز تھوڑی ہے. اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ کسی کو نظر تھوڑی آ رہا ہے, جب تک آپ بتائیں گے نہیں. بھائی یوں تو سب کو روزہ دار سمجھ رہے رمضان میں, آپ کہیں گے رمضان میں سبھی روزہ دار ہوں گے, مگر نہ 50% لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے نہیں رمضان میں, ہے کہ نہیں بولیے آپ. 50% لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے, مگر آپ تصور یہی کریں گے روزہ ہوگا. جب وہ بتائے گا کہ میرا روزہ نہیں, تبھی تو آپ سمجھیں گے. تو نماز بھی ہمیں, نماز کوئی ریاکاری کا نام تھوڑی ہے کہ ہم اگر آئے دوسروں کے سامنے آئے تو ہم نماز بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اکیلے میں آئے, جو نماز ہم 15 منٹ میں سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں, اگر وہی نماز اکیلے میں پڑھیں گے تو 5 منٹ میں پوری ہو جائے گی. تو دکھاوا ہو گیا, یہ ریاکاری ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیے آپ. تو ریاکاری کا نام نماز نہیں ہے, دکھاوے کا نام نماز نہیں ہے. نماز میں یہ کوشش کریں کہ جو قرآن و حدیث نماز بتا رہی ہے اس کے مطابق ہماری نماز ہو جائے, اور ہمارے سجدوں سے ہمارا رب راضی ہو جائے. نماز کے ذریعے یہی تو آدمی کو نیت رکھنا چاہیے, ہمارا سجدہ ایسا ہو کہ ہمارے سجدے سے ہمارے رب کو پیار آ جائے, اور جب پیار آ جائے گا, جب وہ سجدے کو پسند فرمائے گا, تو ہم سے راضی بھی ہو جائے گا. نمازوں کے ذریعے اللہ اکبر. ایک بات مجھے اس ٹائم یاد آ گئی, واقعہ یاد آ گیا, تو ذرا محبت سے درود شریف پڑھنے میں آپ کو بتا دوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں مرد، اس امت کے مرد بڑے اعلیٰ عہدے پر رہے، بڑے باوقار شخص رہے، وہیں پر اس امت کی عورتیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے مرتبے پر فائز ہوئی۔ انہی عورتوں میں ایک عورت کا نام حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی، یہ امت محمدیہ کی بڑی قلندریاں ہیں، بڑی قلندر ہیں، بڑی پارسا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کنیزوں میں گنی جاتی ہیں آپ، حضرت رابعہ بصری۔ آپ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے میں آگ لے کر کے نکلی۔ دور جانے کے بعد کسی شخص نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج مزاج میں بڑی حدت ہے، گرمی ہے، غصہ ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، آج بات کیا ہے، یہ آگ اور پانی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کروں گی، اس پانی سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کروں گی۔ تو کہا آگ کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس آگ سے جو ہے میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کروں گی، اور اس آگ سے جو ہے میں جنت کے باغات کو جلاؤں گی، جنت کے باغات کو جلاؤں گی۔ تو کسی شخص نے کہا حضور یہ تو خلاف بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت نیکوکاروں کے لیے بنائی اور جہنم بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، جس کو چاہے جنت عطا فرمائے، جس کو چاہے جہنم عطا فرمائے، پھر آپ کو یہ حق کیسے حاصل ہے؟ کہا مطلب و مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، بہتوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جہنم سے اب بچ جائے، ہے کہ نیت؟ بولو، یہ نیت ہوتی ہے بہتوں کی، آپ کی نہ ہو لیکن بہتوں کی ہوتی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور بہتوں کی نیت یہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھ لیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو کہا اس لیے میں دونوں چیزوں کو ختم کر دوں گی۔ کہا دونوں چیزوں کو ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا آدمی نہ نماز پڑھے جہنم سے بچنے کے لیے، نہ نماز پڑھے جنت میں جانے کے لیے، بلکہ نماز پڑھے ارادہ یہ ہو کہ اس نماز کے ذریعے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو جنت ہی تو ملے گی، اور کیا ملے گا؟ تو اس لیے میں یہ حدیث شریف جو آپ کو میں نے سنائی، اس حدیث کے ذریعے جو نمازوں میں خرابی ہے، اس حدیث کی، تو اس سبق کے ذریعے آپ کو ان غلطیوں کو اپنی نمازوں سے نکالنا ہے، دور کرنا ہے، اور اپنی نماز حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں، اور سال ہر سال میں بتاتا بھی ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ذہنوں سے نکل جاتی۔ یہ تو بات صحیح کہ علماء سے زیادہ پوچھنا چاہیے، لیکن کوئی چیز نئی ہے تو پوچھیے آپ، اور اگر کوئی چیز بار بار، آج سے 12 سال سے تو میں بتا رہا ہوں، اور قریب قریب جن کی عمریں 50 سال کی ہیں تو کم سے کم 40 سال سے وہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں جو ہے وہ ایک آدمی کے صدقہ فطر میں ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 45 گرام۔ پھر بھی ہر سال آدمی آ کے پوچھتا ہے کتنا ہے حضرت، حضرت کتنا ہے، حضرت کتنا ہے؟ اچھا تعجب اس بات کا ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ صدقہ فطر تو پوچھتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صدقہ فطر تو آ کر کے پوچھتے ہیں، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، مگر کبھی انہوں نے آ کر کے یہ نہیں پوچھا حضرت ہمارے پاس زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ صدقہ فطر پوچھے گا، اور جبکہ 12 سال سے میں بتا رہا ہوں کہ جو اچھی کوالٹی کا گیہوں ہو اس کا آپ حساب لگا لیجیے، جتنے کا بنتا ہے اتنے پیسے نکال کر کے آپ کسی غریب کو دے دیں۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں، یا اس زمانے میں جب جو کی قیمت جوڑی جاتی تھی، جو چلتا تھا تو 4 کلو 90 گرام کہا گیا جو کے بارے میں، مگر دونوں میں سے ایک کی قیمت آپ کو دینا، سمجھے آپ؟ صاحب نصاب جو حضرات ہیں وہ اپنا مال جوڑ کر کے رکھیں، جب سال پوری ہو جائے۔ رمضان میں لوگ اس لیے زیادہ دیتے ہیں کہ رمضان میں کیونکہ دینے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو 1 کا 70 ہو جاتا ہے، ہر آدمی فائدہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو ہم بھی فائدہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔
تو اس لیے رمضان میں زیادہ لوگ نکالتے ہیں. اور ہم لوگ کیا نکالیں گے میاں؟ اگر زکوٰۃ کبھی آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی گجرات جاؤ، کبھی مہاراشٹر جاؤ، کبھی کرناٹک جاؤ، کبھی راجستھان جاؤ، تب آپ دیکھنا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں. زکوٰۃ تو وہ نکالتے ہیں، اپنا مال پورا اکٹھا کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے، رجسٹر بنے ہوئے ان کے، اور اسی لیے وہ خوشحال ہے. اسی لیے خوشحال ہے وہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں جو اللہ کے کرم سے مسلمانوں کی چل رہی ہیں، تو یہ فیکٹریاں ایسی نہیں چل رہی. جو بیماریوں سے زیادہ تر حفاظت میں لوگ ہیں، وہ اسی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں. کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا، مال، اس کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ غریبوں کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ مالداروں سے کہا گیا یہ غریبوں کا حق ہے. اگر پہنچا دو گے تو ان کا بھی کام بن جائے گا اور تمہارا مال پاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اگر غریبوں کو نہیں دو گے تو اسپتالوں میں دو گے، ڈاکٹر کو جا کے دینا ہی دینا، وہ تو کہیں نہ کہیں تو دینا ہی ہے. اور بلکہ غریب کو دے رہے ہو 10 روپے، اور اگر نہیں نکالا، مال گندا گیا، تو وہاں 100-200 دینا پڑیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، لاکھوں کے حساب سے دے کے آدمی چلا آتا ہے مگر مال کی زکوٰۃ نکالنا پسند نہیں کرتا. اس لیے میاں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. وہ جو تمہارے پاس ہے نا، جو تمہارے کو گندا ہے، وہ تمہارے لیے گندا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ مال کا میل ہے، اگر وہ مال میں شامل کر لیا تو دوسرے مال کو بھی گندا کر دے گا، سمجھا؟ اور نکال دیا تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، تمہارا جسم بھی جسمانیت سے جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور بیماریوں سے جسم آزاد ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز فرضوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.